السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے آپ سب لوگوں کی؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک مزے میں ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ 5 سوال. اس سے پہلے کہ میں 5 سوال کے اوپر جاؤں، ہم لوگ اپنی زندگی میں دنیاوی اسٹرگل کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں. محنت کرنے کے لیے، کوئی چیز اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنی تعلیم و تربیت کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے، بچوں کی یا ہم لوگوں کے اوپر. جو ہمارے بڑے تھے انہوں نے ہم پہ کیا، ہم اپنے بچوں پہ کرتے ہیں. اس میں پڑھائی ایک بڑا اہم فیکٹر ہے کہ ظاہر ہے آپ جتنا زیادہ اچھی تعلیم ہوگی اتنے اچھے نمبر آئیں گے. یعنی آپ کو جو کویشچنس ہوتے ہیں جو نارملی پبلک گیس کرتی ہے کہ یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے، ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، تو یہ تقریباً 90-95% چانس ہوتا ہے کہ آ جائے. اور وہ اسی حساب سے تیاری بھی کرتے ہیں اور جو لوگ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اچھے گریڈ لے کر آتے ہیں، اچھی پوزیشن حاصل کرتے ہیں. یہ تھا دنیا کے حوالے سے. اسی طرح آخرت کے حوالے سے بھی ہمارے پاس جب ہم پہنچیں گے اوپر تو سب سے پہلے ہم سے 5 سوال کیے جائیں گے. 5 سوالوں کا حوالہ اس طرح سے ہے کہ ترمذی سے ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی کہ آپ اس جگہ سے ہل بھی نہیں سکیں گے جب تک ان 5 سوال کے آپ جواب نہ دے پائیں. اگر جواب نہیں دیے تو بہت زیادہ مشکل ہے، یعنی بہت زیادہ کیا، مشکل ہی مشکل ہے آگے. اور اگر جواب دے دیا تو انشاءاللہ سیدھے جنت کی طرف کا راستہ کھل جائے گا اور چلنا شروع ہو جائیں گے لوگ. اس میں سے سب سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ کہ زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری، کیسے کھپائی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی دی، جو ہم نے اپنی زندگی کو کس رخ پہ ڈھالا. آئے ہم صرف دنیاوی روشنیوں کے چکر میں بس لگے رہے، دنیاوی مزوں کے حوالے سے لگے رہے، یا ہم نے کچھ اس میں آخرت کی بھی تیاری کی. یعنی کہ جو قرآن شریف میں ہمیں بتایا گیا ہے، ہدایت دی گئی ہیں، احادیث میں ہمیں بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ آخرت کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی تیاری کرنی چاہیے جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے. کیونکہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے جہاں ہم نے اپنی ایک زندگی گزارنی ہے. ایوریج 60 سے 70 سال ایج ہوگی نارملی، جو ایوریج اگر نکالا جائے. اس کے بعد تو پھر ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی تیاری زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو جو پہلا سوال یہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا ہم اپنی دنیاوی جو ہمارا کاروبار، نوکری، جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آیا ہم اپنے آخرت کی تیاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے اور قرآن شریف کی روشنی میں جو ہمیں ہدایت دی گئی ہیں، بتایا گیا ہے، آیا ہم اس پہ عمل پیرا ہیں یا نہیں. اس چیز کو پلیز فوکس کریں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پہلا بھی سوال ہے تو پانچوں کے پانچوں بہت امپورٹنٹ. پھر اس کے بعد دوسرا کویشچن یہ ہوگا کہ جوانی کیسے گزاری. ہر شخص کے 3 دور ہوتے ہیں، بچپنا، جوانی اور بڑھاپا. اللہ تعالیٰ کو عبادت ہر دور کی پسند ہے، چاہے بچپنا ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا. لیکن جوانی کی عبادات کو زیادہ پسند کیا گیا ہے کیونکہ جوانی ایک ایسا فیس ہوتا ہے جس میں انسان کے بھٹکنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. کیونکہ اس دور میں اس کے پاس ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں، بیوی، بچے، بہن، بھائی، ماں باپ، سب کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں، کاروبار، بزنس یا جاب واب جو بھی کر رہا ہوتا ہے. اور اسی چکر کے اندر رہتے دنیا میں تو انسان کے بھٹکنے کے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. تو اس جوانی کے پورشن کو سنبھال کے رکھنا اور دین پہ چلتے رہنا دنیا کے ساتھ ساتھ، وہ بڑا اہم ہوتا ہے. اگر اس میں آپ کامیاب ہو گئے، اپنے آپ کو بیلنس لے کے چلے، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے، تو انشاءاللہ اس سوال میں بھی آپ کامیاب ہوں گے. تیسرا سوال یہ کہ پیسہ کہاں سے کمایا. یعنی جو نوکری کری آپ نے، جو کاروبار کیا، آیا وہ جائز تھا یا ناجائز، یعنی حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا. یعنی کہ لوگ غلط کاروبار کرتے ہیں مختلف، جس میں سود کا بھی کاروبار ہے، کوئی شراب بیچتا ہے، کوئی غلط قسم کے، یعنی کہ موویز وغیرہ کے کاروبار میں، گانے بجانے کے بزنس میں اپنا پیسہ لگایا ہوا ہے، وہاں سے کما رہا ہے. تو یہ چیز ہے. اور اگر آپ نے اپنے حلال طریقے سے پیسہ کمایا ہوا ہے
تو وہ انشاءاللہ یہ آپ کا تیسرا سوال بھی بڑی آسانی سے کلیئر ہو جائے گا. اس کو ذرا فوکس کریں اپنی زندگی میں. آیا آپ کے ارد گرد جو آپ پیسہ جہاں سے کما رہے ہیں, کیونکہ آج کل کے دور میں لوگ ایک سورس نہیں رکھتے ہیں, 2-3 جگہوں سے پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ جو آج کل کے حالات ہیں تو ایک سیلری پہ یا ایک چھوٹے اماؤنٹ میں گزارا کرنا آج کل مشکل ہوتا ہے. تو مختلف جگہوں پہ انہوں نے کچھ جگہوں پہ انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہوتی ہے ایک طرح سے. تو آیا یہ دیکھیں, آیا اس میں سود یا کوئی ایسی چیز ناجائز جس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے منع فرمایا ہو, وہ چیز تو شامل نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ چیز اس میں فیکٹر شامل ہے تو بڑی مشکل ہے آخرت والے دن. اگر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر آپ نے رزق حلال کمایا ہے اور رزق حلال ہی ہے پورا کا پورا, تو انشاءاللہ یہ تیسرا سوال بھی کلیئر کر جائیں گے آپ. اس کے بعد آئے گا چوتھا سوال, جو آپ نے پیسہ کمایا وہ خرچ کدھر کیا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ کما تو لیتے ہیں حلال طریقے سے, بعض وقت انجانے میں یا بعضوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کسی چیز کا, یا ان کو اتنی علم نہیں ہوتا کہ آیا پیسہ ہم لگا رہے ہیں یہاں پر جائز طریقے سے ہمیں اس کا ریٹرن ملے گا نہیں ملے گا. مثال کے طور پہ کسی نے ایسی جگہ پہ پیسہ لگا دیا کہ وہ اپنا کمایا پیسہ سود پہ دینا شروع کر دیا سودی نظام کے ذریعے, کہ یا کہیں ایسی جگہ انویسٹمنٹ کر دی جہاں سے آپ کو ریٹرن میں سود کے ساتھ آپ کو مل رہا ہے, یعنی کہ بغیر فزیکلی ایکٹیویٹی کے آپ نے پیسہ ایسی جگہ لگا دیا کہ آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے ایک فکس اماؤنٹ آپ کو ملنا شروع ہو گیا. اس کی بھی بڑی ڈیٹیل ہے سود کے اوپر, وہ کسی وقت بات کریں گے. لیکن یہ کہ اس طرح کے اماؤنٹ کو آپ نے فوکس کرنا ہے کہ آیا ہمارے جو ہم نے پیسہ کمایا وہ ہم کہیں غلط جگہ تو نہیں لگا رہے جس پہ اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہو کہ اس کاروبار میں اس طرح کی چیزوں میں آپ پیسہ نہیں لگاؤ, نہ کاروبار کرو. اور سب سے آخر میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے اب جتنی تعلیم حاصل کری ہے, جو علم حاصل کرا ہے, آیا اس پہ ہم نے عمل کیا یا نہیں کیا. یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. ہم سب کو علم تو کافی حد چیزوں کا ہوتا ہی ہے, یعنی کہ جمعے کے خطبے میں جاتے ہیں وہاں سے سنتے ہیں, کسی کا بیان سن لیا, ٹی وی پہ کوئی پروگرام آیا یا کسی سے ڈسکشن ہو رہی ہے, اس دوران ہمیں چیزوں کا علم ہو جاتا ہے. آیا ہم نے اس علم کو تصدیق کے بعد آیا وہ علم صحیح ہے یا نہیں ہے, قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے اوپر اپلائی کیا یا نہیں کیا. اصل چیز یہ, کیونکہ اسلام جو ہے نا اس عمل کا نام ہے, یعنی دین اسلام جو ہے وہ عمل اور علم دونوں کے ساتھ مل کے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو صرف علم ہو اور عمل نہ کریں آپ. تو یہ دونوں چیزیں آپ کو بیلنس لے کے چلنی پڑتی ہیں. جو آپ کو علم ہے اس پہ آپ کو عمل کرنا لازمی ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ عمل کریں گے دین کے بتائے ہوئے راستے پہ تو دنیا میں تو کامیابی ہے ہی ہے, آخرت میں تو 100% کامیابی ہے. تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں ان 5 سوال کو, کیونکہ دیکھیں آج کل کے حالات میں اور ویسے ہی یعنی کہ حالات ایسے ہیں کہ ہر طرف بیماریاں, مختلف چیزیں, پرابلمس, ہر طرح کی چیزیں چل رہی ہیں, اور انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ابھی بندہ بیٹھا ہے اور تھوڑی دیر بعد نہ ہو. صحیح ہے, تو ہم کم از کم ابھی اسی لمحے نیت ہی کر لیں کم از کم کہ آیا ہم ان 5 سوال کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی بن جائے, جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دنیا تو ایک عارضی جگہ ہے, اصل چیز تو آخرت ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہاں ملنی جنت میں. تو اس چیز کو ذرا کنسیڈر کریں. آخر میں چلتے نمازوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں, گھر والوں کا بہت خیال رکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.